السلام علیکم ناظرین حضرت عمر بن عاص نے بھیس بدلا اور یہ اعلان کرا کہ مسلمانوں کا ایلچی صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے قلعے میں آنا چاہتا ہے۔ قلعے کا دروازہ کھلوایا، رومیوں نے مضبوط تخت خندق پر پھینک کر انہیں خندق پار کروائی اور قلعے کے اندر اپنے سالار اتربون کے پاس لے گئے۔ مختلف مورخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ ان کے مطابق عمر بن عاص نے اپنا روپ اور حلیہ تو بدل لیا تھا، لیکن ان کے انداز اور بولنے کے سلیقے اور دو چار باتوں سے اتربون کو شک ہوا کہ یہ شخص ایلچی نہیں ہو سکتا۔ عمر بن عاص سلاری کے تدبر اور استدلال کو نہ چھپا سکے۔ اتربون تجربہ کار سلار تھا اور وہ مردم شناس بھی تھا۔ وہ کوئی بہانہ کر کے باہر نکل گیا اور اپنے محافظ دستے کے کماندار کو بلایا۔ یہ عربی مسلمان جو میرے پاس بیٹھا ہے ابھی واپس جائے گا۔ اتربون نے کماندار سے کہا، ایک محافظ کو راستے میں بٹھا دو، میں اس مسلمان کو اسی راستے سے بھیجوں گا، یہ زندہ نہ جائے، محافظ اسے قتل کر دے۔ یہ شخص مسلمانوں کا سالار عمر بن عاص ہے، اگر سالار نہیں تو یہ عمر بن عاص کا کوئی خاص مشیر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ عمر بن عاص اسی مشیر کے مشوروں پر عمل کرتا ہے۔ اگر میں نے اسے قتل نہ کیا تو میں سلطنت روما سے غداری کروں گا۔ ناظرین، مورخ لکھتے ہیں کہ جس طرح اتربون اٹھ کر باہر نکل گیا تھا، اس سے عمر بن عاص کو اس کی نیت پر شک ہوا۔ وہ واپس آیا تو عمر بن عاص نے اس کے چہرے پر اور اس کی باتوں میں نمایاں تبدیلی دیکھی۔ وہ بھانپ گئے کہ اتربون کی نیت صاف نہیں ہے۔ انہوں نے پینترا بدلا۔ معزز سالار، عمر بن عاص نے کہا، ہم 10 جنگی مشیر ہیں جو مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ آئے ہیں، میں ان میں سے ایک ہوں۔ میں نے آپ کی شرائط سن لی ہیں، میں خود تو فیصلہ نہیں کر سکتا۔ عمر بن عاص کو مشورہ دوں گا کہ وہ آپ کی شرائط قبول کر لیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے مشورے پر عمل ہوگا اور مزید خون نہیں بہے گا۔ اتربون دھوکے میں آ گیا۔ وہ عمر بن عاص کے ساتھ باہر نکلا اور محافظ دستے کے کماندار کو اشارہ کیا کہ اس شخص کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح عمر بن عاص زندہ قلعے سے نکلے۔ باہر آ کر انہوں نے للکار کر کہا کہ اتربون، میں عمر بن عاص ہوں۔ ناظرین، جب ابو عبیدہ کو اطلاع ملی کہ کیساریہ پر اپنا قبضہ ہو گیا ہے تو انہوں نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ اراول میں حضرت خالد اپنے مخصوص رسالے کے ساتھ جا رہے تھے۔ ابو عبیدہ کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اتربون لڑنے کے قابل نہیں رہا، پھر بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بیت المقدس کا اندرونی ماحول کچھ اور ہی تھا۔ وہی اتربون جس نے کیساریہ کے رومی سالار کو بزدل کہا تھا، وہ اب بیت المقدس کے بڑے پادری اسقف سفرینوس کے پاس شکست خوردگی کے عالم میں بیٹھا تھا۔ محترم سالار، سفرینوس نے اسے کہا، میں اس کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں کہ یہ مقدس شہر مسلمانوں کے حوالے کر دوں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ یہ کام آپ اپنے ہاتھوں کریں؟ نہیں محترم باپ، اتربون نے کہا، میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ اتربون نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ کیا آپ اس شہر کے تقدس کو بھول گئے ہیں؟ سفرینوس نے کہا، یہ وہ زمین ہے جس پر حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا تھا۔ کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ اس سرزمین کی آبرو کی خاطر ہم اپنی تمام فوج کو قربان کر دیں؟ کیا آپ فوج کی حالت دیکھ نہیں رہے؟ اتربون نے کہا، نصف کے قریب فوج ماری گئی ہے یا زخمی ہو گئی ہے۔ اس فوج کا حوصلہ اور جذبہ پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ اب میں بڑی مشکل سے ان چند ایک دستوں کو اجنادین سے بچا کر لایا ہوں۔ محترم سالار، اسقف سفرینوس نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کی فوجی برتری کو تسلیم کر لیا ہے۔ آپ روم کی عظیم جنگی روایات کو مسلمانوں کے قدموں تلے پھینک رہے ہیں۔ آپ کچھ دن مقابلہ کر کے دیکھیں۔ مسلمان آسمان کی مخلوق تو نہیں، وہ بے شک بہترین لڑنے والے ہیں، لیکن آخر انسان ہیں۔ وہ یقیناً تھک کر چور ہو چکے ہوں گے۔ آپ اپنا حوصلہ قائم رکھیں۔ وہ پہلے محاصرہ کریں گے جس میں کئی روز گزر جائیں گے۔ اس دوران آپ اپنا اور اپنے دوستوں کا حوصلہ مضبوط کریں۔ مسلمان بیت المقدس کی طرف تیز رفتاری سے بڑھے چلے جا رہے تھے اور بیت المقدس میں رومی سالار اتربون اپنے آپ کو لڑنے کے لیے تیار کر رہا تھا، لیکن وہ اپنی فوج کی حالت دیکھتا تھا تو اس کے لڑنے کا جذبہ دم توڑنے لگتا تھا۔ اس پر اپنے اسقف سفرینوس کی باتوں کا کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جب اسقف نے دیکھا کہ اتربون ذہنی طور پر شکست قبول کر چکا ہے تو اس نے اتربون کو جذباتی باتوں سے بھڑکانا اور شرمسار کرنا شروع کر دیا۔ اس کا اتنا اثر ہوا کہ اتربون نے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسلامی فوج پہنچ گئی اور بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ دیواروں پر تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے کثیر تعداد میں کھڑے تھے۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کو قلعے کے قریب نہیں آنے دیں گے۔
مسلمان سالار قلعے کے ارد گرد گھوم پھر کر دیکھ رہے تھے کہ کہیں سے دیوار پر چڑھا جا سکتا ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے سرنگ لگا کر اندر جانے کا راستہ بنایا جا سکے۔ کسی وجہ سے محاصرہ مکمل نہیں تھا۔ محاصرے میں ایک جگہ شگاف تھا۔ مسلمان سالاروں نے جب دیکھا کہ شہر محفوظ ہے اور اس کا دفاع بھی خطرناک ہے تو انہوں نے محاصرے کو طول دینا مناسب سمجھا۔ اس طرح محاصرہ طول پکڑتا گیا اور بہت دن گزر گئے۔ اس دوران مجاہدین نے دروازوں پر حلے بولے، زخمی ہوئے اور جانیں بھی قربان کی، لیکن دیوار سے آنے والے تیروں اور برچھیوں نے کسی بھی دروازے تک پہنچنے نہ دیا۔ آخر ایک روز بڑے دروازے کے اوپر سے ایک بڑی بلند آواز سنائی دی، کیا تمہارا سالار صلح کے لیے آگے آئے گا؟ دیوار کے اوپر سے اعلان ہوا، ہم تمہاری شرطیں معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گئے اور حضرت خالد بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے کسی سے کہا کہ وہ بلند آواز سے یہ جواب دے کہ صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے تمہارا سالار باہر ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ اعلان ہوا تو تھوڑی ہی دیر بعد اسقف سفرینوس چند ایک محافظوں کے ساتھ قلعے کے بڑے دروازے سے باہر آیا۔ اس کے ساتھ ایک بڑی صلیب بھی تھی۔ کیا کوئی سالار موجود نہیں؟ ابو عبیدہ نے اسقف سے پوچھا۔ سالار موجود ہے، اسقف نے جواب دیا، لیکن بیت المقدس وہ شہر ہے جس کی اہمیت اور احترام کو اسقف ہی جان سکتا ہے۔ اگر میں نہ چاہتا تو ہماری فوج کا آخری سپاہی بھی مارا جاتا، شہر کی اینٹ سے اینٹ کیوں نہ بچ جاتی، یہاں سے صلح کا پیغام آپ کے کانوں تک نہ پہنچتا۔ میں اس شہر کو انسانی خون کی آلودگی سے پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ رومی سالار میرے زیر اثر ہیں، میں نے انہیں صلح کے لیے تیار کر لیا ہے، لیکن آپ کی شرطیں سننے سے پہلے میں اپنی صرف ایک شرط پیش کروں گا۔ اسے آپ قبول کر لیں تو ہم آپ کی باقی تمام شرائط قبول کر لیں گے۔ محترم اسقف، ابو عبیدہ نے کہا، یہ شہر جتنا آپ کے لیے مقدس ہے اتنا ہی ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے۔ یہ پیغمبروں اور نبیوں کا شہر ہے۔ ہم آپ کی اس خواہش کا احترام کریں گے کہ اس زمین کے تقدس کو انسانی خون سے پاک رکھا جائے۔ آپ اپنی شرطیں بتائیں۔ سالار محترم، اسقف سفرینوس نے کہا، یہ جانتے ہوئے کہ صلح کی شرائط آپ کے ساتھ ہی طے کی جا سکتی ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے امیر المومنین کو یہاں بلائیں۔ میں شرائط ان کے ساتھ طے کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ شہر اپنے ہاتھوں ان کے حوالے کروں۔ پیغمبروں کے رشتے سے یہ شہر جتنا آپ کا ہے اتنا ہی ہمارا ہے۔ اسقف سفرینوس نے بیت المقدس کے متعلق ایسی چند باتیں کی کہ مسلمان سالار متاثر ہوئے اور انہوں نے اسقف کی اس شرط کو تسلیم کر لیا کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے۔ اسقف کو بتا دیا گیا کہ امیر المومنین صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے آئیں گے۔ ابو عبیدہ، حضرت خالد اور دیگر سالاروں کے لیے یہ ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ مدینہ بہت دور تھا، صرف ایک طرف کا سفر کم و بیش 1 مہینے کا تھا۔ رومیوں کی طرف سے صلح کی پیشکش کا مطلب یہ تھا کہ رومی شہر کا دفاع کرنے کے قابل نہیں رہے، اس لیے وہ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اس صورت میں مسلمان سالاروں کے سامنے سیدھا راستہ تھا کہ وہ قلعے پر تابڑ توڑ حملے کرتے اور قلعہ سر کر لیتے، لیکن اسلامی احکام کے مطابق انہوں نے دشمن کو امن اور صلح کی طرف آنے کا پورا موقع دیا۔ قرآن کا یہ فرمان بڑا صاف ہے کہ دشمن جھک جائے تو اس کے ساتھ شرائط طے کر کے صلح کر لی جائے، لیکن امیر المومنین کے آنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار تھا۔ سالار اس مسئلے پر غور و خوض کرنے لگے۔ میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں، سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ بیت المقدس والوں نے امیر المومنین کو کبھی نہیں دیکھا، ان کا قد بت ابن ولید جیسا ہے، شکل و صورت میں بھی کچھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ وقت بچانے کی خاطر ہم یوں کر سکتے ہیں کہ 3-4 دنوں بعد ابن ولید کو اپنے ساتھ قلعے میں لے جائیں اور کہیں کہ یہ ہیں ہمارے امیر المؤمنین عمر بن خطاب۔ نہیں، ابو عبیدہ نے کہا، اسقف بیت المقدس نے ابن ولید کو دیکھ لیا ہے، ہو سکتا ہے اس نے ابن ولید کو اچھی طرح نہ دیکھا ہو، لیکن شہر کے اندر ایسے رومی موجود ہوں گے جنہوں نے کسی میدان جنگ میں ابن ولید کو اچھی طرح دیکھا ہوگا۔ اس وقت کی شرمساری کو سوچو جب کوئی ہمیں یہ کہہ بیٹھے کہ یہ ان کا امیر المؤمنین نہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، شرجیل بن حسنہ نے کہا، کہ رومی ہمارے آگے یہ شرط رکھ کر اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، ہمارے مقابلے کی تیاری میں لگ جائیں، ہم یہ خطرہ مول لے سکتے ہیں۔ ابن حسنہ، حضرت ابو عبیدہ نے کہا، لیکن ہم دروغ اور فریب کا سہارا نہیں لے سکتے، ہماری چال بازی کا داغ اسلام کو لگے گا۔ 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر حضرت خالد کو بیت المقدس میں لے جا کر اسقف سفرینوس کو بتایا گیا تھا کہ یہ ہمارے امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں، اور صلح نامہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے
حضرت خالد نے عمر بن کر کیا تھا، لیکن آگے پیش آنے والے واقعات اس روایت کی تردید کرتے ہیں۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کو مدینہ سے بلایا گیا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر روانہ ہو گئے تھے۔ ابو عبیدہ نے ایک تیز رفتار قاصد مدینہ کو دوڑا دیا۔ پیغام میں وہی باتیں لکھیں جو اسقف بیت المقدس کے ساتھ ہوئی تھیں۔ پیغام مدینہ پہنچا ہی تھا کہ وہاں مسرتوں کی لہر دوڑ گئی۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے خاص طور پر حکم بھیجا تھا کہ بیت المقدس فتح کیا جائے۔ حضرت عمر تو فتح کی خوشخبری کے منتظر تھے۔ خلیفۃ المسلمین ابو عبیدہ کا پیغام مسجد نبوی میں لے گئے اور پڑھ کر سب کو سنایا۔ تم سب مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ حضرت عمر نے حاضرین سے پوچھا، کیا میرا جانا بہتر ہے یا نہ جانا بہتر ہے؟ نہ جانا بہتر ہے امیر المؤمنین۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارے نہ جانے سے رومی سمجھیں گے کہ تم نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی اور تم اتنے طاقتور ہو کہ ہر کسی کی تمہیں پرواہ ہی نہیں۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ رومی ہمارے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر جانیں گے اور جزیہ ادا کر کے ہماری اطاعت قبول کر لیں گے۔ اللہ تجھے اپنی امان میں رکھے۔ ابن عفان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، امیر المؤمنین کا جانا بہتر ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ مجاہدین کب سے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں؟ یہ کب سے گرمی، سردی، آندھی، بارش اور طوفانوں میں کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں، جانیں قربان کر رہے ہیں اور زخمی ہو رہے ہیں۔ اگر امیر المؤمنین ان کے پاس چلے جائیں گے تو ان کے تھکے ہوئے جسم تر و تازہ ہو جائیں گے۔ بے شک چند آوازیں سنائی دیں، امیر المؤمنین نہیں جائیں گے تو رومی قلعے کے اندر محفوظ بیٹھے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہیں کمک بھی مل جائے گی، اور کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ مجاہدین کی فتح جو ان کے سامنے کھڑی ہے وہ الٹ کر شکست بن جائے؟ حاضرین نے پرزور طریقے سے تائید کی، مجھے جانا چاہیے۔ امیر المؤمنین نے کہا، میں ابھی روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹنی پر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ اپنے نائبین اور مشیر تھے، جن کی تعداد اور ناموں کا کسی تاریخ میں ذکر نہیں ملتا۔ وہ 1 مہینے سے کم عرصے میں جابیہ پہنچے۔ ابو عبیدہ نے ان کے استقبال کا انتظام جابیہ میں کیا تھا اور گھڑ سواروں کا ایک مختصر سا دستہ امیر المؤمنین کے استقبال کے لیے آگے روانہ کر دیا تھا۔ امیر المؤمنین جابیہ پہنچے تو ابو عبیدہ، حضرت خالد اور یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئے۔ کیا تم نے اہلیہ کا محاصرہ اٹھا لیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم سب یہاں کیوں ہو؟ امیر المؤمنین حضرت ابو عبیدہ نے کہا، محاصرہ عمرو بن عاص کے سپرد کر رہے ہیں، محاصرہ مضبوط ہے، ہم تیرے استقبال کے لیے یہاں موجود ہیں۔ حضرت خالد اور یزید بڑی قیمتی اور زربفت کی عبائیں پہنے ہوئے تھے، وہ شہزادے لگ رہے تھے۔ حضرت خالد قریش کے بڑے امیر خاندان کے فرد تھے اور یزید قبیلے کے سردار ابو سفیان کے بیٹے تھے۔ اپنے امیر المومنین کے استقبال کے لیے بنے ٹھنے ہوئے تھے۔ خدا کی قسم تم بے شرم ہو جو مجھے ملنے کے لیے اس شاہانہ لباس میں آئے ہو۔ حضرت عمر نے اپنے مخصوص غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، 2 سال پہلے تک ہمارا کیا حال تھا؟ کیا تم نے مدینہ میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا؟ لعنت ہے اس مال و دولت پر جس نے تمہارے دماغ خراب کر دیے ہیں۔ کیا تم میدان جنگ میں نہیں ہو؟ خدا کی قسم تم لباس کی شان و شوکت میں پڑ گئے تو تھوڑے ہی عرصے بعد تمہاری جگہ کوئی اور حکمران ہوگا۔ امیر المومنین کی اپنی یہ حالت تھی کہ موٹے کپڑے کا کرتا پہن رکھا تھا جو اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا کہ اس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت خالد اور یزید نے اپنی عبائیں کھول کر امیر المومنین کو دکھایا۔ دونوں نے زرہیں پہن رکھی تھیں اور تلواریں ساتھ تھیں۔ امیر المومنین حضرت خالد نے کہا، خوبصورت عبائیں تو پردہ ہیں، ہم ہتھیاروں کے بغیر نہیں ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ امیر المومنین کے چہرے سے غصے کے آثار صاف ہو گئے اور وہ مطمئن نظر آنے لگے۔ ہمیں بہت جلدی بیت المقدس پہنچنا چاہیے۔ امیر المومنین نے کہا، رومیوں کو میں زیادہ انتظار میں نہیں رکھنا چاہتا۔ امیر المومنین نے اتنے لمبے سفر کی پرواہ نہ کی اور بیت المقدس کو چل پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کے محاصرے میں پہنچے تو مجاہدین نے دیوانہ وار خوشیاں منائیں۔ امیر المومنین کی صرف آمد ہی ان کے لیے حوصلہ افزا تھی، اب تو وہ اور زیادہ خوشیاں منا سکتے تھے۔ بیت المقدس کی فتح کوئی معمولی کامیابی نہیں تھی۔ امیر المومنین اپنی تمام تر فوج میں گھومے پھرے اور ہر ایک سے مصافحہ کیا۔ بیت المقدس ان کا اپنا شہر تھا، اب صرف معاہدہ لکھنا باقی تھا۔ سب سے ملتے ملاتے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان دینی تھی جو کوئی بھی دے سکتا تھا۔ امیر المومنین کے ساتھ جو مصاحب گئے تھے
ان میں مدینہ کے مشہور مؤذن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ سیدنا بلال وہ مؤذن تھے جنہیں اسلام کی تاریخ تا قیامت فراموش نہیں کرے گی۔ امیر المؤمنین، کسی نے کہا، بیت المقدس جیسا مقدس اور اہم شہر ہماری جھولی میں آ پڑا ہے، اس ایک شہر پر فتح کیے ہوئے سینکڑوں شہر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ ایسی عظیم کامیابی کی خوشی میں آج سیدنا بلال اذان دیں تو کتنا اچھا ہو۔ ہم بیت المقدس میں حضرت بلال کی اذان کے بعد داخل ہوں گے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کی طرف دیکھا۔ بلال خاموش کھڑے تھے، ان کے چہرے پر اداسی کا تاثر اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی نسل سے تھے، ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کی آواز بلند، سریلی اور پرسوز تھی۔ انہوں نے پہلی دفعہ اذان دی تو مسلمانوں پر تو اثر ہونا ہی تھا، دوسرے لوگ بھی مسحور ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کا جادو تھا۔ اہل قریش نے اس آواز کو بند کرنے کے لیے بلال پر اتنا تشدد کیا تھا کہ وہ بہت دیر تک بے ہوش پڑے رہتے تھے۔ جب اٹھتے تھے تو پہلی آواز جو ان کے منہ سے نکلتی تھی وہ اللہ رب العزت کا نام ہوتا تھا۔ ان کی اذانیں دشت و جبل اور صحراؤں پر وجد طاری کرتی رہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی یہ آواز خاموش ہو گئی۔ سیدنا بلال نے اذان دینی چھوڑ دی۔ ان کے چہرے پر ہر وقت اداسی اور افسردگی کی سیاہ گھٹائیں چھائی رہنے لگیں۔ اتنی مدت گزر جانے کے بعد آج پہلی بار بیت المقدس کے دروازے پر امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصاحبوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ بیت المقدس کی فتح کے اس موقع پر بلال اذان دیں۔ امیر المومنین نے ان کی طرف دیکھا تو وہ خاموش رہے۔ بلال، امیر المومنین نے کہا، میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو، لیکن یہ ایسا موقع ہے کہ میں خود چاہتا ہوں اذان تم ہی دو۔ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر کون ایسا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ کرنا چاہتا ہوگا؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر خاموش رہے۔ سب کو توقع یہی تھی کہ بلال اذان نہیں دیں گے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ان کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، انہیں ایک جگہ ذرا اونچی نظر آئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے اس جگہ جا کھڑے ہوئے، کانوں پر ہاتھ رکھے، اور برسوں بعد بیت المقدس کی فضا اس پرسوز آواز سے مرتعش ہونے لگی جو وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاموش ہو گئی تھی۔ امیر المومنین اور ان کے مصاحبین اور تمام مجاہدین پر سناٹا طاری ہو گیا۔ جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، محمد الرسول اللہ، تو کئی ایک افراد کی دھاڑیں نکل گئیں۔ اس سے پہلے تو سب کے آنسو جاری تھے، لیکن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر سب کے جذبات کے بند ٹوٹ گئے، کسی کو اپنے اوپر ضبط نہ رہا۔ اذان کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں سب نے نماز اثر ادا کی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔